عزیز دوستو، قرآن پاک میں سب سے زیادہ فضیلت والی سورت وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے ہر نماز میں اس کو لازمی قرار دیا۔ اور اگر ہم آیت کے لحاظ سے بات کریں تو قرآن پاک میں سب سے زیادہ فضیلت والی آیت آیت الکرسی یعنی کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے قرآن سیکھا کرو۔ انہی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو اللہ کی کون سی آیت سب سے زیادہ فضیلت والی ہے جو تمہارے پاس موجود ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو اللہ کی کتاب کی کون سی آیت جو تمہارے پاس ہے سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ تو اس پہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آیت الکرسی، جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا، اللہ کی قسم ابو منذر، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ عزیز دوستو، اس روایت سے یہ چیز صاف صاف ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے آیت الکرسی، جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، اس میں بہت زیادہ فضیلت رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھ لے تو مرنے کے بعد وہ سیدھا جنت میں جائے گا، یعنی کہ اس سے کوئی حساب کتاب نہیں کیا جائے گا، اس کے اور جنت کے درمیان صرف اور صرف موت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہیں رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت پہ مقرر کیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ رات ایک شخص اچانک میرے پاس آیا اور غلے میں سے مٹھیاں بھرنا شروع ہو گیا۔ میں نے اس شخص کو پکڑ لیا اور فرمایا، اللہ کی قسم میں تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کروں گا۔ اس پہ اس شخص نے کہا، میں بہت زیادہ محتاج ہوں، میرے بال بچے ہیں، میں سخت ضرورت مند ہوں، مجھے آج چھوڑ دو، آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس پہ ترس آ گیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کہا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس پہ ترس آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جھوٹا ہے، وہ آج رات پھر آئے گا۔ اس پہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب مجھے پورا یقین ہو چکا تھا کہ وہ شخص دوبارہ ضرور آئے گا، اور میں اس کی طاق میں بیٹھ گیا، اور رات ہوتے ہی وہ شخص دوبارہ آ گیا اور غلے میں سے مٹھیاں بھرنا شروع ہو گیا۔ میں نے اس شخص کو پکڑ لیا اور فرمایا، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، کل تو مجھے بول کے گیا تھا کہ تو دوبارہ نہیں آئے گا۔ اس پہ اس شخص نے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ میں بہت زیادہ محتاج ہوں، میرے بیوی بچے ہیں، میرے بچے بھوکے تھے، آئندہ میں نہیں آؤں گا، مجھے آج چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دوبارہ اس پہ ترس آ گیا اور اس کو جانے دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے اس پہ ترس آ گیا اور میں نے اس کو جانے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، وہ شخص جھوٹا ہے، وہ آج رات پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ اس بار وہ اس شخص کو نہیں چھوڑیں گے۔ جیسے ہی رات ہوئی اور وہ شخص دوبارہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور بولے کہ اس بار تو جو مرضی کر لے، میں تجھے نہیں جانے دوں گا، کیونکہ میں تجھے 2 بار موقع دے چکا ہوں، اس کے باوجود تو باز نہیں آ رہا۔ اس پہ اس شخص نے کہا، ابو ہریرہ، تو مجھے چھوڑ دے، میں تجھے ایک اچھی بات سکھلا دوں گا۔ اس پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ اچھی بات کیا ہے؟ تو اس پہ اس شخص نے بتایا، جو شخص رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 کی تلاوت کر لے تو اللہ پاک اس کی نگرانی کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اور شیطان جنات اس کے قریب نہیں آ سکتے۔ اس بات پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور اس شخص کو خوشی میں چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پورا معاملہ بیان کر دیا۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور بولے کہ
کہ وہ شخص تو جھوٹا تھا لیکن وہ یہ بات سچ کر گیا۔ ابو ہریرہ، کیا تم جانتے ہو 3 راتوں سے تمہارا معاملہ جس شخص کے ساتھ پیش آ رہا ہے وہ شخص کون تھا؟ اس پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ ایک اور روایت میں یہ چیز موجود ہے جو کہ سنن نسائی کی حدیث میں پائی جاتی ہے۔ اس پہ شیطان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ بھی بولا تھا جو شخص رات سونے سے پہلے اور صبح اٹھتے ہی ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کر لے تو پورا دن جنات اور شیاطین اس کے قریب نہیں آ سکتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی